السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج ٹینور نمبر 8 سٹارٹ ہوگا 10th کلاس کا مطالعہ پاکستان، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی اور علاقائی زبانوں کی ابتدا اور ارتقاء۔ ہمارا سوال نمبر 4 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کوشچن نمبر 4 تفصیلی پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں کی تفصیل بیان کریں۔ پہلے ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر، کیمپ اور سپاہی کے ہیں۔ اس کی ابتدا 11ویں صدی عیسوی کے ابتدائی اشرا میں ہوئی۔ برِ صغیر میں اس زبان کے ماخذوں میں مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا لشکر خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے اردو کا ارتقاء۔ ایشیا میں اردو کا ارتقاء جنوبی سلاطین دہلی کے عہد میں ہوا اور مغلیہ سلطنت میں فارسی، عربی اور ترکی کے اثر سے اس کی ترقی ہوئی۔ یہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری اردو زبان کے عظیم شعراء۔ اردو زبان کے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی ہیں۔ دیگر عظیم شعراء میں اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، آتش میر درد مومن اور ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے گراں قدر خدمات کہ کون سے شعراء نے کون سی خدمات سر انجام دی۔ ان میں ہے سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، بابائے اردو مولوی عبدالحق اور ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے موجودہ دور کے شعراء۔ پاکستان کے موجودہ دور کے شعراء میں ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، مجید امجد، نون میم راشد، میرا جی ابن انشا، پروین شاکر، احمد فراز، منیر نیازی، جان ایلیا اور کشور ناہید وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ہے پاکستان کے معروف اور بڑے ادیب۔ پاکستان کے معروف اور بڑے ادیبوں میں پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، غلام عباس، سعادت حسن منٹو، انتظار حسین، مختار مسعود، قدرت اللہ شہاب، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد وغیرہ شامل ہیں۔ لاسٹ ہماری قومی زبان اردو کی ہیڈنگ ہے اردو بطور قومی زبان۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے وفاقی اردو یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ یہ ہماری قومی زبان تھی۔ اس کے بعد سوال میں آپ سے پوچھا گیا ہے علاقائی زبانیں۔ 2 علاقائی زبانوں کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جو ہم علاقائی زبان بتائیں گے وہ ہے پنجابی زبان۔ اب پنجابی زبان کیا ہے؟ پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ پنجابی زبان کا ارتقاء پنجاب کی قدیم تہذیب ہڑپائی یا دراوڑی سے ہوا۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں۔ ان میں سے لہجے کون سے ہیں؟ ماجھی، پٹوہاری، ملتانی، چھاچی، شاہپوری اور دھنی وغیرہ شامل ہیں۔ ماجھی لہجہ جو ہے وہ زیادہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے، زیادہ بولا جاتا ہے، جو لاہور، گوجرانوالا، شیخوپورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں رائج ہے۔ اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ہے پنجابی زبان میں ادب کا آغاز۔ پنجابی زبان میں ادب کا آغاز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ سے ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع پیار و محبت اور تصوف ہے۔ بعد ازاں کیا ہے کہ اس کے بعد سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو جی کا نام آتا ہے۔ 15ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال تحریریں لکھیں۔ ان میں مقبول صوفی شعراء بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ قصہ گوئی بھی پنجابی ادب کی ایک صنف ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے پنجابی زبان کے مشہور قصے۔ پنجابی زبان کے مشہور قصوں میں وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہیر وارث شاہ اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سیف الملوک، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی ماہیوال اور حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحباں وغیرہ مشہور ہیں۔ ان داستانوں میں اس دور کی پنجاب کی تاریخی، معاشی، مذہبی، صوفیانہ اور معاشرتی زندگی کی جھلک بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے پنجابی لوک گیت۔ پنجابی لوک گیتوں میں ٹپے، دوہے، ماہیے اور بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ مختلف مواقع پر گائے جانے والے یہ گیت نہ صرف گانے والے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ ان میں ہماری تہذیب، روایات اور ثقافت کے رنگ بھی نظر آتے ہیں۔
اس کے بعد ہماری دوسری جو علاقائی زبان ہے وہ ہے سندھی زبان۔ سندھی پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے۔ اس زبان میں ترکی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور دراوڑی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ سندھی عام طور پر ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ ہیڈنگ ہے ہماری سندھی زبان کے مختلف لہجے۔ سندھی زبان کے مختلف لہجے ہیں جن میں لاری، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جنوبی سندھ میں بولی جانے والی سندھی کا لہجہ لاری کہلاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں لاسی بولی جاتی ہے۔ وچولی وسطی سندھ کا لہجہ ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے معیاری سندھی ادب۔ معیاری سندھی ادب کی زبان بھی وچولی سندھی ہے۔ تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی سندھی تھری کہلاتی ہے۔ سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے قرآن پاک کا ترجمہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان میں کیا گیا۔ سندھی زبان میں اسلامی ادب اور صوفیانہ شاعری کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ لاسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سندھی کے عظیم شعراء۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ سندھی زبان کے عظیم شعراء میں سے ہیں۔ صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں، دفاتر اور عدالتوں میں بڑے پیمانے پر سندھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 4 ہے اور بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ہمارا ٹینور جو ہے وہ ہمارا علاقائی زبانوں سے